بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہنا بدعت ہے، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں، شریعت میں صرف 12 تکبیرات کا ہی ثبوت موجود ہے۔ دیکھیں بھئی، اہل سنت والجماعت احناف کے اوپر اللہ پاک کا یہ فضل ہے کہ احناف کبھی بھی کسی کی ضد کے اندر آ کر کسی ثابت شدہ چیز کا انکار نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ 12 تکبیرات کے سلسلے میں جو مرفوع روایات مروی ہیں وہ تو تمام کی تمام روایات سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ البتہ بعض موقوف روایات میں 12 تکبیرات کا ذکر آتا ہے اور ان میں سے بعض کی سند بھی صحیح ہے، اور انہی بعض صحیح سند روایتوں کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 6 کی بجائے 12 تکبیرات کہہ دیتا ہے عید کی نماز میں تو یہ بھی ہمارے نزدیک درست اور جائز ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ 6 زائد تکبیرات کہی جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی پوچھ لے جی آپ نے دعویٰ کیا کہ احناف کے نزدیک 12 کہنا بھی جائز ہے، اس کا کوئی حوالہ؟ تو حوالے کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا موطا امام محمد کی حدیث نمبر 237، جس میں باسند یہ بات آئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات کہیں۔ اس روایت کی سند صحیح ہے، موقوف روایت ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ 12 تکبیرات بھی کہہ لیتا ہے تو ہمارے نزدیک درست اور جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زائد تکبیرات 6 کہی جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ نے وضاحت فرما دی کہ احناف کے نزدیک 12 تکبیرات کہنا بھی جائز ہے، البتہ احناف کے نزدیک افضل جو ہے وہ زائد 6 تکبیریں کہنا ہے۔ اب رہا 6 تکبیروں کی ثبوت کی بات، تو اس سلسلے کے اندر میں چند احادیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، جن میں 6 زائد تکبیروں کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے اصولی بات سمجھ لیں کہ بحالت قیام عید کی نماز میں 3 تکبیرات اصلی ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ اور 2 رکوع والی جو ہیں، ان 3 تکبیرات کو تکبیرات اصلیہ کہا جاتا ہے، اور انہیں تکبیرات صلاتیہ بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، اور 6 زائد ہیں، تو اس لحاظ سے 6 زائد اور 3 تکبیرات اصلیہ ٹوٹل تعداد جو ہوگی یہ 9 ہوگی۔ اب دیکھیں اس وقت میرے پاس حدیث کی مشہور ترین کتاب سنن ابی داود موجود ہے۔ اس سنن ابی داود کی حدیث نمبر 1153 ہے۔ یہاں پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین حضرت ابو عائشہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کتنی تکبیرات کہا کرتے تھے؟ فقال ابو موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کانا یکبر اربعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت کے اندر 4 تکبیرات کہا کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ سمیت 4 تکبیرات ہر رکعت کے اندر کہتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت کے اندر لیں تو تکبیر تحریمہ والی اور 3 زائد، اور دوسری رکعت کے اندر 3 زائد اور 1 رکوع والی، تو اس لحاظ سے ہر رکعت کے اندر 4 رکعات آپ صلی اللہ 4 تکبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ آگے فرماتے فقال حذیفہ صدقہ، اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیرات کہا کرتے تھے عید کی نماز کے اندر۔ آگے فرماتے فقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کذالک کنت اکبر فی البصرہ حیث کنت علیہم، فرماتے ہیں جب میں بصرہ میں حاکم تھا تو وہاں پر بھی میں 4 تکبیریں ہی کہا کرتا تھا۔ آگے فرماتے وقال ابو عائشہ، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو عائشہ فرماتے ہیں وَأَنَا حَاضِرٌ سعید بن العاص، کہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے سوال کے وقت میں بھی اس وقت بذات خود وہاں پر موجود تھا۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں صراحت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی ہر رکعت کے اندر 4 تکبیریں کہتے تھے، یعنی پہلی رکعت کے اندر 1 تکبیر تحریمہ والی اور 3 جو تھی زائد کہتے، اور دوسری رکعت کے اندر 3 زائد اور ساتھ 1 رکوع والی تکبیر کہتے، تو اس لحاظ سے 6 ہو گئی زائد اور 2 ان کے اندر جو ہے وہ تکبیرات صلاتیہ نقل کر دی گئی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہاں تک کہ ناصر الدین البانی غیر مقلد نے بھی اپنی کتاب
سلسلہ تو احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے، اس حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے ابو عائشہ کے، اور ابو عائشہ کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مطابقت کی صورت کے اندر اس کی حدیث یہ مقبول الحدیث راوی ہیں۔ اور آگے ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث کی تائید کئی دوسری صحیح روایات سے بھی ہو رہی ہے، اس لیے مطابقت وغیرہ اور تائیدات پائے جانے کی وجہ سے اس کی جو حدیث ہے یہ قابل اعتماد ہے، اور کم از کم یہ حدیث حسن ہے۔ حتیٰ کہ جو سنن ابی داؤد جو ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو حسن صحیح قرار دے دیا ہے۔ تو اس حدیث کو خود غیر مقلدین نے صحیح مانا، اور اس کے اندر یہ ثبوت مل گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زید تکبیریں 6 کہا کرتے تھے، یہ صحیح سند روایت ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس اس وقت مصنف عبدالرزاق موجود ہے، اس مصنف عبدالرزاق کے اندر 3 ایسی صحیح سند روایتیں موجود ہیں جن کے اندر 6 زید تکبیروں کا ثبوت موجود ہے۔ پہلی روایت مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 5686 عن ثوری عن ابی اسحاق عن علقمہ والاسود بن یزید۔ ابو اسحاق حضرت علقمہ اور اسود بن یزید رحمہ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور اسود بن یزید یہ دونوں یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان یکبر فی العیدین 9 4 قبل القراءۃ ثم کبر فرکع وفی الثانیۃ یقرأ فاذا فرغ کبر 4 ثم رکع، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز میں 9 تکبیرات جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ یعنی عید الفطر کی نماز میں بھی مجموعی 9 تکبیریں کہتے، اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی مجموعی 9 تکبیریں کہتے تھے، یعنی ان میں سے 6 زید اور 3 تکبیرات اصلاحیہ شمار کر لی گئی ہیں، تو مجموعی تعداد 9 بتا دی گئی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت مروی ہے اس کے اندر یہ بھی آگے وضاحت آتی کہ 4 قبل القراءۃ، عبداللہ بن مسعود نے 4 تکبیریں تو قراءت سے پہلے کہا کرتے تھے، یعنی 1 تکبیر تحریمہ اور 3 زید، اور فرماتے دوسری رکعت کے اندر قراءت سے پہلے جو قراءت کرنے کے بعد، قراءت کے بعد دوسری رکعت کے اندر 4 تکبیرات کہتے اور چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع فرما لیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کے تمام راوی جو ہیں وہ بخاری مسلم والے ہیں، لہٰذا اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح کما قال ابن حزم، کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے جیسا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی نے قرار دی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح ہے۔ اور اگلی تیسری دلیل اسی مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 5687 ہے۔ اس کی سند کے پہلے راوی امام معمر، دوسرے امام ابو اسحاق اور تیسرے علقمہ اور اسود بن یزید ہیں۔ یہ آگے عبداللہ بن مسعود سے نقل کر رہے ہیں۔ اس کا متن یہ ہے ان علقمہ والاسود بن یزید، حضرت علقمہ اور اسود بن یزید ان دونوں حضرات سے مروی ہے کہ کان ابن مسعود جالسن، کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وعندہ حذیفہ ابو موسیٰ الاشعری، اور ان کے پاس حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ فسألہما سعید بن العاص عن التکبیر فی الصلاۃ، تو ان دونوں سے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز میں تکبیرات کے متعلقہ سوال کیا، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر ڈالنے کے لگا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ بالآخر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرمانے لگے کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یکبر 4، کہ امام 4 تکبیریں کہے ثم یقرأ پھر قرات کرے، یعنی 4 تکبیریں، 1 تکبیر تحریمہ اور 3 زید تکبیریں کہے، ثم یقرأ پھر قرات کرے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر چلا جائے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو پہلے جو ہے قرات کرے، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد 4 تکبیرات کہے، اور ان میں سے جو چوتھی تکبیر ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ رکوع کر لے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی امام عبدالرزاق نے نقل کی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کی سند کے اوپر غور فرمائیں، اس کے تمام راوی جو ہیں وہ بالکل ثقہ ہیں، اور تمام کے تمام راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے بکثرت شواہدات بھی دیگر کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار کے اندر اس روایت کی ایک اور سند بھی نقل فرمائی ہے، اور اس سند کے بارے کے اندر امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الدرایا کے اندر اور ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر سرات کی ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی بالکل صحیح ہوئی۔ اور آگے تیسری روایت اسی مصنف عبدالرزاق کی 5689 ہے۔
اس کو باسنن نقل کیا گیا ہے عن عبداللہ ابن الحارثی قال شہدت ابن عباس کبر فی صلاۃ العید بالبصرۃ 9 تکبیرات۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے بصرہ کے اندر ٹوٹل 9 تکبیریں جو تھی وہ عید کی نماز کے اندر کہیں، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح پھر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک دفعہ حاضر ہوا تو انہوں نے بھی اسی طرح 9 ٹوٹل تکبیریں کہی عید کی نماز میں۔ یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے، اس کے اندر آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 9 تکبیریں کہتے تھے عید کی نماز میں، اور اسی طریقے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی 9 تکبیرات کہا کرتے تھے، یعنی مجموعی تعداد بتا دی کہ 6 زید اور 3 تکبیرات صلاتیہ کہا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ بھی سند بالکل صحیح ہے، اور اس کی سند تقریباً بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر ناصر الدین البانی غیر مقلد نے بھی اس حدیث مبارکہ کو بالکل صحیح تسلیم کیا ہے۔ تو 3 حدیثیں صحیح سند یہ مصنف عبدالرزاق کی ہو گئی، اور ایک سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث مبارکہ پیش کر دی۔ یہ ٹوٹل 4 روایات میں نے پیش کی ہیں، یہ صحیح سند ہیں، اور اسی طریقے سے 2 صحیح سند روایتیں معجم کبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت قردوس رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ولید بن عقبہ نے ایک آدمی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھا جائے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ ان سب حضرات نے سوال کرنے والے کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ کر دیا کہ ان سے سوال پوچھیے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات پوچھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام بحالت قیام فیکبر 4 تکبیرات کہے قرات سے پہلے، پھر قرات کرے اور فاتحہ کی قرات اور 7 مفصلات میں سے ایک سورت پڑھ لے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو قرات کے بعد 4 تکبیریں کہے، اور آگے الفاظ ہیں یرکع فی آخرہن، ان میں سے جو آخری تکبیر ہے یعنی چوتھی، اس کے ساتھ رکوع کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جن میں 4 کا ذکر ہے ان میں 3 زائد ہیں اور ایک جو ہے تکبیرات صلاتیہ میں اس میں شمار کر لی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بالکل صحیح ہے، اور آگے الفاظ ہیں فَتِلْكَ 9 فِي الْعِيدَيْنِ، فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ ٹوٹل عیدین کی نماز میں 9 تکبیریں ہوئیں۔ فَمَا أَنْكَرَهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی ان 9 تکبیرات کا انکار نہیں کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی امام اشعث بن سوار کندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ صحیح مسلم شریف کے راوی ہیں۔ انہیں بے شمار کئی سارے ائمہ محدثین جیسے امام حیثمی، امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ اور امام اجلی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یعتبر، ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے امام حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان الضعفاء کے اندر فرمایا کہ یہ صالح الحدیث راوی ہیں۔ تو امام اشعث بن سوار کندی بھی ثقہ راوی ہیں، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے جو دیگر راوی ہیں امام قردوس وغیرہ یہ بھی سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں۔ اس حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ یہ ٹوٹل 5 روایات صحیح سند ہو گئی 6 زائد تکبیرات کے ثبوت میں، اور ایک چھٹی روایت یہ بھی معجم کبیر طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اس کا متن یہ ہے کہ حضرت قردوس فرماتے ہیں کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکبر فی الاضحیٰ والفطر 9 کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین کی نماز میں 9 تکبیرات کہا کرتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز میں بھی 9 اور عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر بھی مجموعی طور پر مجموعی تعداد کے لحاظ سے 9 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ پہلی رکعت کے اندر ابتدا تکبیرات سے کرتے تھے، پھر قرات کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر پہلے قرات کرتے اور پھر جو تھا 4 تکبیرات کہا کرتے تھے۔ یہ صحیح سند روایت جو ہے معجم کبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اس کا جو راوی ہیں امام قردوس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر صراحت فرمائی ہے کہ ایک ثقہ اور صدوق راوی ہیں، اور اسی طریقے سے ناصر الدین البانی نے بھی سلسلہ تو احادیث صحیحہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ قابل اعتبار قابل احتجاج راوی ہیں، اور عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد نے بھی اپنے مقالات کے اندر تصریح کیا ہے کہ امام قردوس رحمۃ اللہ علیہ ایک ثقہ راوی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 6 میں نے آپ کے سامنے صحیح سند روایات پیش کر دی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیروں کا ثبوت موجود ہے، لہذا جو حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں۔